اللہ الرحمن الرحیم ابن سینا کی کتاب الاشارات والتنبیہات اور اس کا نواں مرحلہ جس کا موضوع تھا کہ مقامات العارفین، تو اس میں فرق بتایا ہے کہ عارف شخص وہ ہوتا ہے جو معرفت الہی رکھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں زاہد اور عابد، اور وہ بھی چاہے زہد اختیار کریں چاہے وہ عبادت اختیار کریں، ان کا مقصد اجر و ثواب حاصل کرنا ہے یا جنت حاصل کرنا ہے۔ اور عارف کی جو منزل ہے وہ خود ذات حق تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کی اسماء ہے۔ تو یہاں پر یہ چوتھی اس کی فصل ہے اور اس کا عنوان ہے اثبات یعنی انبیاء کا اثبات، شارع کا اثبات، نبی کا اثبات، ثابت کرنا کہ نبی کی ضرورت ہے۔ تو ابن سینا یہی بتا رہا ہے کہ نبی کا اثبات عرفاء میں یہ کہاں سے آ گیا؟ تو چونکہ پچھلے مرحلے میں ابن سینا نے بتایا تھا کہ زاہد ہو یا عابد ہو، ان دونوں کی منزل، ان دونوں کی غایت ہے اجر و ثواب۔ جب اجر و ثواب کو اس فصل میں ثابت کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں بالعرض یہ ثابت ہوگا کہ ایک شارع کی بھی ضرورت ہے یعنی نبی کی، اور اس کی شریعت کی بھی ضرورت ہے۔ تو بنیادی طور پر ایک مقدمہ بنایا ہے اور پھر مزید بتایا کہ عارف کے مقامات اس سے مافوق اور بلند ہوتے ہیں۔ تو چار قاعدوں پر یہ اس فصل یہ مشتمل ہے، چار قاعدے، چار ضوابط، چار قوانین۔ تو پہلا قانون ابن سینا عرض کر رہا ہے کہ پہلا جو قانون ہے وہ ہے تعاون۔ یہ تعاون کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو خلق کیا تو انسان کو اپنے رہنے سہنے کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے، اپنے لباس وغیرہ پہننے کے لیے، اپنے دفاع کے لیے، مزید یہ کہ اگر ایک خاندان ہے تو اپنے اولاد کے لیے انسان محتاج ہے ایک دوسرے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مختلف استعداد اور مختلف قابلیت عطا کی ہے۔ اس قابلیت کی بنیاد پر ہر شخص علیحدہ ہنر کا مالک ہے۔ تو کوئی شخص علمی حوالے سے وہ ہنر رکھتا ہے، کوئی کھیلی قابلیت کے حوالے سے، ہر بندہ کچھ کھیل میں بہت آگے ہوتے ہیں، کچھ صنعت میں، کچھ بزنس میں، یعنی ہر کسی کا الگ ہنر ہے۔ جو مٹیریل بنانے میں ہے، کوئی کمپیوٹر کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ جب یہ ہنر میں ہر بندہ مختلف ہے تو ماضی میں بھی دیکھیں تو ایسے ہی تھا کہ کوئی فصلیں اگاتا تھا، کوئی کپڑا بنتا تھا، کوئی کھانے پینے کا کھانا پکاتا تھا۔ تو یہ تمام لوگ ہنر میں مختلف ہیں، تو یہ ضرورت پیش آئی کہ کوئی شخص مطلقاً اپنی تمام ضروریات کو خود پورا نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان میں اس قدر قابلیت ہو بھی تو وقت اتنا نہیں ہوتا کہ وہ تمام امور کو بجا لا سکے اور اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ تو بس یہ ضروری تھا کہ انسان ایک دوسرے سے لین دین کریں، ایک دوسرے سے معاملہ کریں۔ تو یہ جو معاملہ کیا چیز ہے؟ یعنی ایک چیز جس نے بنائی ہے، ایک جو فصل اگاتا ہے، مثلا کسان ہے، وہ کسان صرف فصل پہ تو گزارا نہیں کر سکتا، وہ فصل دے گا، اس کے عوض میں اپنی ضروریاتی زندگی کا مختلف لوگوں سے وہ اپنی ضروریاتی زندگی کی چیزیں لے گا۔ اسی طرح ہر فرد ایسے ہی کرے گا۔ تو یہاں پر ضروری ہے کہ ایک تعاون اور ایک معاملہ ہو تاکہ لوگوں کی زندگی آسان ہو سکے۔ تو پہلی چیز، یہ پہلا مقدمہ تھا کہ اگر اجتماع میں یہ ضروری ہے کہ لوگوں کا آپس میں تعاون ہو اور آپس کا معاملہ ہو۔ اسی وجہ سے انسان کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ہم ادب میں پڑھتے ہیں کہ انسان معاشرتی حیوان ہے۔ حیوان ہے لیکن معاشرہ ایک تشکیل پاتا ہے کب؟ جب آپس میں تعاون اور معاملہ ہو۔ یہ پہلا قاعدہ اور قانون ہے۔ دوسرا قاعدہ اور قانون ابن سینا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب تعاون ہوگا اور معاملہ ہوگا تو ایک چیز چاہیے، وہ کلی قوانین چاہیے جس کی بنیاد پر یہ لین دین ہو سکے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف قوتیں دی ہیں، ایک شہوت ہے بنیادی اور ایک غضب ہے۔ شہوت کی وجہ سے انسان اپنی ضروریات زندگی کی طرف راغب ہوتا ہے، اور غضب ہوتا ہے، غضب دو طرفہ ہے کہ ایک تو اپنا دفاع بھی کرتا ہے اور ایک اپنا دشمن کو اپنے سے دور بھی بھگاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں بعض کا یہ جب شہوت پوری نہیں ہوتی تو انسان غضبناک ہو جاتا ہے۔ تو جب لین دین میں، معاملے میں جب کمی بیشی ہوگی، جو زیادہ طاقتور ہوگا، کیونکہ ہر کسی میں شہوت اور غضب مختلف رکھا گیا، جس میں غضب زیادہ ہوگا تو وہ پھر جور، ظلم و ستم کرے گا دوسرے پر۔ تو ضروری ہے کہ ایک ایسا نظام ہو جو کچھ
کلی قوانین پر مشتمل ہو، تو ایسے کلی قوانین چاہیے۔ یہ کلی قوانین کیا ہیں؟ اس کو کہتے ہیں شرع، یا دوسرے لفظوں میں شریعت۔ اور کلی قانون کون وضع کرے گا؟ ایک عاقل ترین شخص کرے گا۔ تو وہ عاقل ترین شخص کون ہوگا؟ وہ آگے بیان ہوگا کہ شریعت کون لے کر آئے گا۔ لیکن اب آپ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ لامحدود، یعنی بہت زیادہ انسان ہیں، ہر کسی کی شہوت غضب مختلف ہے، ان کی قوتیں مختلف ہیں، تو اور جو اس وقت کا دور ہے، اس وقت اتنے وسعت اختیار کہی کہ دائرہ اختیار جو کاروبار کا، لین دین کی جو چیزیں ہیں، صنعت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو وہ پھر کلی قوانین کے تحت جو ہوتے ہیں وہ جزوی قانون ہوتے ہیں یا جزئی قانون۔ تو ان کلی قوانین سے وہ جزئی قوانین یا جزئی قوانین تشکیل پاتے ہیں۔ یہ ہو گیا دوسرا قاعدہ کہ جب معاملہ ہوگا تو عدل چاہیے عقلی لحاظ سے، اور یہ عدل سے مراد کیا ہے؟ کلی قوانین، اور کلی قانون وہ شریعت لے کے آتی ہے۔ تو اس کے بعد تیسرا قانون ہے، وہ تیسرا قانون کیا ہے کہ ضروری ہے کہ شریعت لانے والا کوئی ایسا بندہ ہو، یعنی شارع ہونا چاہیے، شارع شریعت لانے والا۔ جب ایک بندہ شریعت لے کے بھی آئے گا، پھر اس جو کلی قوانین ہیں اس کی وضاحت بھی کرے گا اور اس کو فعلی کر کے بھی دکھائے گا۔ اور یہ شارع کون ہوتا ہے؟ یہ شارع ہوتا ہے نبی یا انبیاء یا معصوم ہستیاں۔ تو یہ معصوم ہستیاں انبیاء ہوں یا معصوم ہوں، نبی بھی معصوم ہوتا ہے یا ائمہ معصوم ہوتے ہیں، تو یہ کلی قوانین لانا یا ان کی حفاظت کرنا یہ خود شارع کا کام ہے۔ جب یہ شارع آ گیا، ایک شریعت کو لے کر آیا، تو پھر اس کی اتباع جو ہے وہ لازمی ہے، اس کی اتباع واجب اور ضروری ہوگی۔ اور اس کا کام کیا ہے؟ یہ نبی جو آئے گا یہ بتائے گا چند چیزیں، وہ اگلے جو چوتھا قاعدہ ہے وہ اس میں بیان ہوگا۔ یہاں تک یہ ہو گیا کہ وہ ایک شارع آئے گا، وہ بتائے گا، وہ چند چیزیں گنوائے گا۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ کہ ایک تو جو شارع ہے وہ دعوت دے گا، کیونکہ یہ شارع کس طرف سے آیا ہے؟ یہ شارع اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید، جیسے سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، وہ توحید کا اقرار کرائے گا، ایک اللہ کو ثابت کرے گا، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو راغب کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات گنائے گا، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی تدبیر کرنے والا ہے، اللہ ہی خبیر ہے۔ اور دوسرا کس چیز کی دعوت دے گا؟ وہ اپنے نبی ہونے کی دعوت دے گا۔ تیسرا کس طرف دعوت دے گا؟ وہ دعوت دے گا ایمان کی طرف، کہ ایمان لاؤ اللہ کے رسول اور اس پر۔ اور اس کے علاوہ وہ عبادات، جیسا کہ ابھی متن حل کریں گے، وہ عبادات کی طرف راغب کرے گا کہ اللہ کی عبادت کرو، یعنی بندگی، اس کی بندگی اختیار کرو۔ تو بندگی عبادت کے ذریعے ہوتی ہے، پھر عبادت میں تکرار، تاکہ یہ تذکر میں تکرار آئے گا تو ہر لمحہ جو ہے انسان متوجہ ہوگا اس ذات حق تعالیٰ جو اپنے خالق ہے اس کی طرف۔ اور پھر ان قوانین شرعیہ جس کے انسان محتاج ہیں ایک دوسرے معاملات میں، ان کی وہ وضاحت کرے گا، ان معاملات کی، تاکہ نوع حیات انسانی جو ہے وہ قائم رہے۔ یہ ہو گیا جو چوتھا قانون۔ لیکن تیسرے قانون کی وضاحت، یہ چوتھا تھا کہ شارع جو ہے وہ وضاحت کرے گا۔ اب یہ جو شارع ہے یہ جو تیسرے مرحلے پر ہے، اس کی تھوڑی بہت وضاحت کی ہے کہ یہ جو شارع ہے یہ اس کی اطاعت واجب ہے، اس کی اطاعت واجب ہے۔ اور یہ جو انبیاء اور معصوم ہوتے ہیں، یہ ہوتے کیا ہیں؟ تو انبیاء نبی کے باب میں آئے گا کہ یہ ایک لامحدود ہستی ہے، اور اس عالم میں یہ جو افراد ہیں، مخلوقات ہیں، یہ محدود ہیں، ان کے درمیان رابطہ ممکن نہیں ہے۔ درمیان میں ایک ایسی ہستی ہونی چاہیے جو اس لامحدود سے رابطہ رکھے اور اس محدود سے بھی رابطہ رکھے۔ اس کی بہترین مثال ہے کہ کرنٹ ہے، کہ یہاں پر کرنٹ پیدا ہوتا ہے 11,000 وولٹ کا، یہاں پر چیزیں مخلوقات 220 وولٹ کو برداشت کر سکتی ہیں۔ تو ایک ایسا واسطہ یہ درمیان میں ہونا چاہیے کہ جو 11,000 کرنٹ کو بھی وصول کر سکے، اس سے کوئی حرج نہ آئے، کیونکہ یہ جو مخلوقات ہیں یہ تو 11,000 وولٹ میں ختم ہو جائیں گی، بلب لگائیں پھٹ جائے گا، مشینریاں تباہ ہو جائیں گی۔ تو مخلوقات وہ بلب ہیں، یوں سمجھیں، وہ ان میں اتنی توان نہیں ہے۔ تو یہ جو درمیانی ہستی ہے، یہ جو واسطہ ہے، اسی طرح
باب الحجہ اصول کافی میں بہت ساری احادیث ہیں کہ واسطہ ضروری ہے، تو یہ واسطہ یہاں سے لامحدود سے لیتا ہے اور محدود کو عطا کرتا ہے۔ یہ جو شارع ہے یہ درمیانہ واسطہ ہے، اور واپسی پر اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے یہ بھی باب اللہ ہیں، یہی وہ وجہ اللہ ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، اب یہ جو انبیاء ایسی ہستیاں ہیں، اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، بڑی مثلا سمندر ہے، وہ ڈائریکٹ کسی ایک نالی میں وہاں اس کا پانی نہیں آ سکتا، درمیان پہلے ایک ایسا بند باندھنا پڑے گا، کھلی جگہ ہوگی جہاں پہ اس حد پانی آئے، پھر اس سے آپ چھوٹے نالے بنائے جا سکتے ہیں، کیونکہ لامحدود سمندر سے ڈائریکٹ چھوٹے نالے میں تو تغیانی آ جائے گی، کنٹرول نہیں کر سکتے نا۔ تو یہ بہت ساری مثالیں ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو شارع ہیں، یہ جو انبیاء ہیں، یہ جو معصوم ہستیاں ہیں، یہ کچھ آیات لے کر آتی ہیں، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے ان کو نازل کیا، ان کے ساتھ نشانیاں یعنی معجزات۔ معجزہ لفظ بھی عاجز آنے سے، کہ جس کو عمل میں لانے سے عام لوگ عاجز ہوں، جیسے انبیاء نے پیغمبر خدا نے درخت کو وہ چل کے آیا، جیسے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ٹھیک ہے، پانی میں اپنا لعاب پھینکا، وہ میٹھا ہو گیا، یا خشک تھا تو اس میں پانی آ گیا، یا ان کے لعاب سے علاج ہو جاتا تھا۔ یہ ایسے معجزات ہیں۔ اب معجزات کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک معجزہ ہوتا ہے فعلی، جو وہ فعل کر کے دکھاتے ہیں، ایک معجزہ ہوتا ہے قولی، یعنی ان کا کلام ایسا، خود معجزہ کلام، وہ کلی ایسی دلیل ہے جو قیامت تک وہ اس دلیل کی بنیاد پر وہ چیز ثابت ہے، یہ وہ کلی قوانین ہے۔ یہ اس کا تعلق یہ انسان کی عقل کو قانع کرتی ہیں، اور عقل قانع ہو جائے تو وہ حقیقی مطیع ہوتا ہے، اس لیے فعل سے جو ہوتے ہیں وہ یقین کے مرتبے نہیں پہنچتے، کیونکہ یقین علم سے آتا ہے۔ تو یہ 4 مراتب گنوائے ہیں یہاں تک گنوانے کے بعد، کہ یہ جو نبی ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، یہ بشیر بھی ہوتا ہے، نذیر بھی ہوتا ہے، جیسے قرآن میں ہے، یہ لوگوں کو ڈراتا بھی ہے جہنم سے اور جنت کا یہ ثواب بھی بتاتا ہے۔ تو وہ زاہد اور عابد، تو اینڈ میں یہی بول سینا نے کہا کہ اس سے ایک مافوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور خاص نعمت ہے، وہ عرفاء کے لیے، یہ وہ اس پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہوتی ہیں، اس کے لیے وہ حضیرت القدس، وہ ایک ایسا مکان ہے قدس پہ جس پہ تجلیات الہی ہوتی ہیں، وہ عرفاء کے لیے ہے۔ تو یہ بنیادی اس کو دیکھتے ہیں، متن کو حل کرتے ہیں کہ لما لم یکن الانسان بحیث یستقل وحدہ بامر نفسہ، کہ انسان نہیں ہوتا اس حیثیت سے کہ وہ اکیلا ہی مستقل ہو اپنے نفس کے امر کے لیے، تو انسان اکیلا اپنا بقا نہیں رکھ سکتا، یعنی تمام امور اپنی ضروریات زندگی وہ مستقل اکیلا نہیں پوری کر سکتا، مگر الا بمشارکۃ آخر، لیکن کوئی ایک دوسرا شریک ہوگا، اس کی بنی نوع جنس شریک ہوگی، لیکن دوسرے کی شرکت سے۔ وہ شرکت کن لوگوں کی ہوگی؟ من بنی جنس سے ہی۔ اب یہ دیکھیں نا، بنی جنس سے ہی کہا، بنی نوع ہی نہیں کہا، کیونکہ یہ جو انسان ہے یہ ایک دوسرے کی، ان کی جنس ایک ہے، ٹھیک ہے نا، نوع ایک نہیں ہے، یہ نوع انسانی کہتے ہیں، تو اس میں کئی انواع ہیں، تو میں اس کی جنس میں سے لوگوں کے اس کی مشارکت شرکت سے وہ پھر وہ رہ سکتا ہے۔ اور کس چیز کی شرکت ہوگی؟ باب معاوضۃ، انسان رہ سکتا ہے، اس پہ عطف ہے، بے پہ، الا بمشارکۃ باب معاوضۃ، اور معاوضہ عوض، لین دین ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو عوض ایک چیز دیتا ہے، اس کے عوض ایک لیتا ہے، تو معاوضہ کے ذریعے سے، باب معارضۃ، اور پھر اس میں معارضہ بھی ہوگا، تزاحم بھی ہوگا، جب لین دین ہوگا تو تزاحم تو آئے گا، تو یہ دونوں تجریان بینہما، تو یہ اگر دونوں جو ہیں معاوضہ اور معارضہ، ان دونوں، ایک انسان اور اس بنی نوع جنس میں سے، ان میں آپس میں یہ جاری ہوگا، ان دونوں کے درمیان، دونوں انسانوں کے درمیان ایک تعاون ہوگا، تو ایک دوسرے کے ساتھ معاوضہ بھی ہوگا۔ وَيَفْرَقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا صَاحِبَهُ، تو ان دونوں میں سے ہر ایک شخص کیا کرے گا؟ وہ یعنی ذمہ دار ہوگا یا تعاون کرے گا، ایک ہی معنی ہے۔ یفرح کل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے تعاون کرے گا، کس کے ساتھ؟ صاحبہ، اپنے صاحب کے ساتھ، دونوں میں سے ہر ایک اپنے صاحب سے جب لین دین کرے گا تو اس سے تعاون کرے گا،
अन मुहिम, किसी भी मसले में। वो कहता है लो तवल्ला हो, अगर इंसान अकेला ही ये काम करे तो बिनफ्स से ही खुद करे तो लाज़दमा अलल वाहिद कसीरन, तो एक बंदे पर अलल वाहिद, ये अज़दहामा का ये फाइल है, तो कसीर चीज़ों का इज़्दिहाम हो जाएगा, हुजूम हो जाएगा, ये कई ही चीज़ें उसको खुद करनी पड़ जाएंगी। यही वो कहना चाह रहा है, लाज़दमा कसीर चीज़ों का हजूम हो जाएगा अलल वाहिद, एक ही बंदे पर, जबकि इंसान अगर मुमकिन भी हो तो मुश्किल, बहुत मुश्किल है। वकाना, इसीलिए कह रहा है वकाना मिम्मा, ये उन उमूर में से है, या तअस्सरा, ये बहुत मुश्किल है, इन अमकाना, अगर मुमकिन भी हो तो ये नामुमकिन के करीब तरह, बहुत मुश्किल है कि इंसान अपनी तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सके। ये तो मुशाहिदा इंसान इसको खुद भी देख सकता है इस आलम में। वाजबा, तो फिर वाजिब है कि यकूना बैन अन्नास से, तो यहाँ से ये हमने जो अभी तशरीह पढ़ी, तो फिर वाजिब है जब इंसान अकेला ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं कर सकता तो वाजिब है कि यकूना बैन अन्नास से मुआमलतुन व अदल, फिर दो चीज़ें चाहिए इंसान के दरमियान, एक मामला भी हो और फिर एक अदल भी हो, क्योंकि एक चीज़ हो तो लड़ाई होगी, साथ एक अदल और कानून होना चाहिए जिसकी वजह से ये जो लेन देन है इसमें अमन कायम रहे। तो वाजिब है कि मामला भी हो और अदल भी हो, या अफज़हू शरउन, तो इसको क्या चीज़ हिफाजत करेगी, शरीयत हिफाजत करेगी, यानी शरीयत यानी कुल्ली कवानीन। यफरज़हू शारिउन, इसको फ़र्ज़ कौन करेगा, ये वाजिब कौन करेगा, लाजमी कौन करार देगा, इस पर अमल वगैरह कौन कराएगा, शारे, शरीयत लाने वाला इसम फ़ाइल शारे, और वो शारे जो है मुतमय्यज़ुन, ये आम लोगों से मुमताज़ होता है। आप कहेंगे कि नबी हम जैसा होता है, जैसा कि कुरान अना बशरुम मिस्लुकुम, ठीक है ना, ये कुरान में है अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया, लेकिन मेरे पे वही भी होती है, एक जेहत रूहानी जेहत अलग है, तो ज़ाहिरी लिहाज से ये इंसानों की सूरत के मुशाबे होता है, लेकिन हकीकत मुख्तलिफ होती है। इसीलिए कह रहा है शारे जो होगा मुतमय्यज़ुन, ये मुतमय्यज़ भी होगा, किस तरह, बेइस्तिहकाकिल ताअत, बेइस्तिहकाकित ताअत, उसकी ताहत अताअत का वो मुस्तहिक करार पाएगा कि सब उसकी अताअत करें। क्यों, इख्तिसास ही बे आयातिन, क्योंकि वो ख़ास आयात के साथ उसको खुसूसियत मिली है, उसको आयात यानी मोजज़ात ऐसे मिले हैं जो सिर्फ उसी नबी के साथ ख़ास हैं, और उसकी वजह से वो अताअत का मुस्तहिक करार पाता है। तो तदुल्लो, ये दलालत करता है किस चीज़ पर कि अला अन्नहा मिन इंद रब्बी, कि ये जो आयात है, ये जो निशानियाँ, ये जो मौजज़ात हैं उसके रब की तरफ से हैं, यानी रब का नुमाइंदा है, ये शरीयत रब की तरफ से लाया है। वाजबा, तो फिर वाजिब होगा कि यकूना लिल मोहसिन वल मुसीए, तो वाजिब होगा कि एहसान करने वाला यानी नेकी करने वाला और बुराई करने वाला, उनके लिए क्या हो, यकूना जज़ाउन मिन इंदल कदीर अल खबीर, कि एक खबीर और कदीर, ये देखें ना अल्लाह ताला के इसम भी ख़ास होता है हर मकाम, यानी वो कादिर भी है और वो खबर रखने वाला यानी इल्म रखने वाला भी है, तो एक ऐसी हस्ती होनी चाहिए उसकी तरफ से इन दोनों को जजा दी जाए, अच्छाइयों की वजह से अच्छी जजा, बुराइयों की वजह से उस पर इकाब किया जाए, ये वाजिब है। क्यों, क्योंकि नबी आ गया है, उसने हकायक आपके सामने खोल दिए हैं जिन पर अमल पैरा होंगे कि तो इस आलम में भी अजर व सवाब है और आखिरत में भी। अब यहाँ तक हो गया कि नबी आके बताता है, कवानीन दे दिए, तो उसकी वजह से सज़ा और जज़ा का मुस्तहिक है। वो क्यों मुस्तहिक है, वो इख्तियार की वजह से, वो चाहे तो अपनाए जो नबी कहता है, चाहे तो ना अपनाए। अलबत्ता ये एक अलग बहस है कि सईद अपनाएगा, शकी नहीं अपनाएगा। फ़ा वाजबा मारिफतुल मजाजी, तो फिर इस जजा देने वाले की मार्फत वाजिब है, जिसने जजा देनी है वो एक खबीर और कदीर हस्ती, वो ज़ात हक ताला जो जजा देने वाली है उसकी मार्फत वाजिब है, बशारे, और जो शरीयत लेकर आता है उसकी मार्फत हासिल करना भी वाजिब है। ये अलग मसला है कि ये जो शारिब का ये मकाम व मर्तबा है और एक उसका असमाई मकाम व मर्तबा है, इल्मी मकाम व मर्तबा है। एक और बात कह रहे हैं, एक तो इनकी मार्फत होगी व माअल मारिफत सबबुन, एक ये जो मार्फत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की है इसके साथ एक इल्लत है, वो क्या है, हाफिजुन लिल मारिफत, वो इस मार्फत की हिफाजत करने वाली है, वो इल्लत, वो सबब। फ़रज़त अलैहिम अल इबादतुल मुज़क्किरा, तो वो कह रहा है
کہ تو پھر کیا وہ چیز فرض اور واجب اور لازمی ہے علیہم ان لوگوں پر العبادت و عبادت، کہ وہ بندگی کریں، عبادت بجا لائیں، اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھیں اس ذات حق تعالیٰ کے سامنے۔ کون سی عبادت؟ المذکرہ، جو کہ تذکر ہے، یاد دہانی ہے، للمعبود، اس معبود حق تعالیٰ کی عبادت، اس کو یاد کرنے سے۔ وکررت، اور یہ جو عبادت ہے اس کی تکرار بھی ہونی ہے۔ کیوں؟ ان لوگوں پر اس کی تکرار بھی فرض ہو، واجب ہے۔ کیوں؟ لیستحفظ التذکیر بالتقریر، تاکہ یہ جو تذکر ہے یہ اس تکرار کے ذریعے سے محفوظ رہے۔ یہ اس کا جواب ہے کہ تاکہ محفوظ رہے، اس یہ جو یاد دہانی ہے تکرار کے ذریعے سے یہ محفوظ رہے، حتیٰ یہاں تک کہ استمرت الدعوت الی العدل، حتیٰ یہاں استمرا یعنی استقرار پائیدار اور قرار آ جائے اس میں، اس دعوت کو کس طرف؟ الی العدل المقیم، ایسا عدل جو قائم رکھنے والا ہے، قوام دینے والا ہے، لحیات النو، اس عالم میں حیات، نوع حیات انسانی کو۔ ثم، یہاں تک یہ ایک بات ہوگی۔ اب بولی سینا کہہ رہا ہے کہ ثم زیدہ للمستعملیہا بعد النفع العظیم فی الدنیا، یہ اس کا پھر فائل ہے۔ ثم زیدہ الاجر الجزیل فی الاخرى، آخرت میں ایک بڑا اجر زیادہ کیا گیا ہے۔ کس شخص کے لیے زیادہ کیا گیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ کس کے لیے؟ مستعملیہا، اس عبادت پر عمل پیرا ہونے والے کے لیے، اس عبادت کو انجام دینے والے، عمل کرنے والے کے لیے یہ زیادہ ہوتا ہے۔ پہلے کوئی چیز ہو تو وہ یہ کہہ رہا ہے بعد النفع العظیم فی الدنیا، اس دنیا میں ایک بڑے نفع کے بعد اس کے لیے زیادہ کیا گیا ہے آخرت کا بھی ایک بہت بڑا اجر، دنیاوی اجر بھی اور آخرت کا بھی اجر، اور آخرت کا اجر اس دنیاوی نفع سے ایک زیادہ علیحدہ چیز ہے۔ ثم زیدہ، اچھا یہ دو اجر تو ہو گئے، یہ کس کے لیے ہیں؟ وہ کہہ یہ زاہد اور عابد کے لیے، آخرت میں بھی اجر، آخرت میں بھی ثواب اور جنت۔ یہاں پر عارفین کے لیے کیا زیادہ ہے؟ ثم زیدہ للعارفین، کون سے عارفین؟ من مستعملیہا، جو اس عبادت پر عمل پیرا ہونے والے ہیں۔ آگے بتائے گا کہ دو شخص، عارف کی بھی عبادت ہے، ایک زاہد اور عابد کی بھی عبادت ہے، اس میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ غرض کا فرق ہے، ایک ہی غرض جنت ہے، ایک ہی غرض خود حق تعالیٰ ہے، یہ اللہ کے اسماء ہیں۔ اس لیے عارفین کے لیے کیا زیادہ کیا گیا جو کہ اس عبادت کو بجا لاتے ہیں؟ المنفعہ، ایک منفعت، ایک نفع۔ کون سا نفع؟ اللتی، ایسا نفع، خصو بہا، ہا کی ضمیر جاری ہے اس منفعت کی طرف، کہ یہ جو منفعت ان عرفاء کے ساتھ خاص ہے۔ خصو کا فاعل یہ جمع ہے عارفین، عارفین اس منفعت کے ساتھ خاص ہیں، یعنی یہ فائدہ صرف عرفاء کے لیے ہے۔ کس چیز میں ہے؟ فیما ہم مولون، جس کی وجہ سے جس کی طرف وہ رخ کیے ہوئے ہیں، توجہ کیے ہوئے ہیں، وہ کون سا ہے؟ وجوہہم شطرہ، اور ان شطرہ کیا ان کے وجوہ رخ حق تعالیٰ کی طرف، ان کے جیسے کہ وجہ اللہ کی طرف ان کا وجہ ہے۔ تو نتیجے میں کیا کہہ رہا ہے؟ فانظر الی الحکمت، کہ اے بندے اب تو غور و فکر کر، توجہ کر، خاص طور پر متوجہ ہو حکمت کی طرف۔ ثم الی الرحمت، اس حکمت کے بعد جو ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں یہ رحمت کی طرف، والنعمت، جو رفع کے لیے خاص ہے، رحمت اور نعمت، وتلحظ جنابا، اور اس جناب حق تعالیٰ کا تو لحاظ کر، دید لحاظ کر، یعنی اس کی طرف متوجہ ہو، اپنے جو اوقات ہیں وہ خاص مشاہدے اور حال کے لیے وقف کر، تبہارو کا عجائبہ، تو یہ اس کا فائل عجائب، تو عجائب کس کے؟ ہا کی ضمیر جائے گی اس جناب کی طرف، تو اس جناب حق تعالیٰ کے جو عجائب ہیں تجھے حیران کر دیں گے، حیران و سرگردان۔ اس مادی عالم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس سے مشابہ، وہ ایک ایسی وہ تجلیات ہیں، وہ ایسے احوال کے حالات ہیں کہ وہ انسان کو حیران کر دیتے ہیں، پھر انسان کا جی نہیں چاہتا اس گھٹیا لیول کی دنیا کی طرف متوجہ ہو، پھر وہ ہمیشہ اس کا ذوق اور شوق وہ اس عالم کی طرف ہوتا ہے۔ پھر وہ بولی سینا کہہ رہا ہے ثم اقم واستقم، پھر تو کھڑا ہو، قائم ہو، صرف قائم نہ ہو بلکہ واستقم، تو پائیدار ہو جا، یعنی استقامت دکھا اس میں۔ تو یہاں پر یہ بولی سینا نے
بتائے ہیں کہ اس کے زاہد اور عابد کے حالات کے علاوہ عارف کے لیے خاص نعمتیں ہیں، اور ان کے عبادت تینوں کی عبادت ہے، جس کی آگے مزید وضاحت آئے گی کہ عارف کی عبادت میں کیا فرق ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔